حضرت مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 4 برس کا عرصہ گزرتا ہے کہ آپ کے گھر کے لوگ لدھیانہ گئے ہوئے تھے. جون کا مہینہ تھا، مکان نیا نیا بنا تھا. میں دوپہر کے وقت وہاں چارپائی بچھی ہوئی تھی، اس پر لیٹ گیا. حضرت صاحب ٹہل رہے تھے. میں ایک دفعہ جاگا تو آپ فرش پر میری چارپائی کے نیچے لیٹے ہوئے تھے. میں ادب سے گھبرا کر اٹھ بیٹھا. آپ نے بڑی محبت سے پوچھا آپ کیوں اٹھے؟ میں نے عرض کیا کہ آپ نیچے لیٹے ہوئے ہیں، میں اوپر کیسے سو رہا ہوں؟ مسکرا کر فرمایا میں تو آپ کا پہرا دے رہا تھا کہ لڑکے شور کرتے تھے، انہیں روکتا تھا کہ آپ کی نیند میں خلل نہ آوے. مولوی حسن علی صاحب مرحوم نے اپنے واقعہ کا خود اپنی قلم سے ذکر کیا، جو ان کی کتاب تائید حق میں چھپا ہے. لکھتے ہیں کہ مرزا صاحب کی مہمان نوازی کو دیکھ کر مجھے بہت تعجب سا گزرا. ایک چھوٹی سی بات لکھتا ہوں جس سے سامعین ان کی مہمان نوازی کا اندازہ کر سکتے ہیں. مجھ کو پان کھانے کی بری عادت تھی. امرتسر میں تو مجھے پان ملا، لیکن بٹالے میں مجھ کو کہیں پان نہ ملا. ناچار الائچی وغیرہ کھا وقت میری اس بری عادت کا تذکرہ کر دیا. جناب مرزا صاحب نے گرداسپور ایک آدمی کو روانہ کیا. دوسرے دن 11 بجے دن کے جب کھانا کھا چکا تو پان کو موجود پایا. 16 کوس سے پان میرے لیے منگوایا گیا تھا. دیکھیں کس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کا آپ خیال فرمایا کرتے تھے، غیروں کے لیے بھی اپنوں کے لیے بھی. حیرت ہوتی ہے کہ اس قدر مصروفیت کے باوجود آپ ان ساری باتوں کا خیال رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کئی مرتبہ الہام فرمایا کہ یاتون من کل فج عمیق، کہ اس قدر لوگ تیری طرف آئیں گے جن راستوں پر وہ چلیں گے وہ راستے عمیق ہو جائیں گے. اور فرمایا کہ ولا قسم من الناس، اور لوگوں کی کثرت سے ملاقات سے تھک نہ جانا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی کے تو بہت سے واقعات ہیں کہ جب لوگوں کی کثرت آتی تھی، کثرت سے لوگ آتے تھے اور آپ ان کی مہمان نوازی کا حق بھی ادا کرتے تھے اور ان کو ملتے بھی تھے. یہ بڑی بشاشت ہے. اور یہ کیوں نہ ہوتا کہ یہ آپ کے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ کے محبوب کی سنت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کو اس بات کی تصدیق فرمائی تھی. آج یہ ہمارا کام ہے کہ اس نیک صفت کو ہمیشہ اپنے اوپر جاری رکھیں. لوگوں کے ذاتی مہمان آتے ہیں جن میں خونی رشتے ہوتے ہیں، رحمی تعلق ہوتے ہیں، قرابت داریاں ہوتی ہیں، دوستیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے مہمان نوازی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن آج کل ان دنوں میں ہمارے پاس وہ مہمان آ رہے ہیں جو آئندہ جمعہ کو شروع ہونے والے جلسے میں شامل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. اور یہ جلسہ اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر خالصتاً دینی اغراض کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شروع فرمایا تھا. اور اس میں شامل بھی ہونے والوں کو خاص دعاؤں سے بھی نوازا تھا. بس اس لحاظ سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاص مہمان ہیں جو خالصتاً دینی غرض سے آ رہے ہیں اور یہی ہم امید رکھتے ہیں کہ اس لیے آئے ہوں گے اور آ رہے ہیں. ان کی مہمان نوازی بھی ہمیں کرنی چاہیے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کرنی ہے اور دینی بھائیوں کے رشتے کی وجہ سے کرنی ہے. بس ہمارا فرض ہے جن کے سپرد ڈیوٹیاں کی گئی ہیں جلسے کی کہ پوری محنت، اعلیٰ اخلاق، صبر، حوصلے اور دعا کے ساتھ اپنے سپرد جو کام کیے گئے ہیں ان کے اس کو سر انجام دیں. ہر مہمان کا چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھیں. ان کی ہر تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور جلسہ کے نظام جو ہے وہ ہر شامل ہونے والے سے ایسا اس نے سلوک کرے جس طرح وہ اس کا خاص مہمان ہے. اللہ تعالیٰ سب ڈیوٹی دینے والوں کو اپنے فرائض آسن رنگ میں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت
ابھی جمعے کے بعد میں 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا، جنازہ غائب۔ ایک اطلاع یہ افسوسناک ہے کہ چودھری محمود احمد صاحب چیمہ جو ہمارے بڑے پرانے مربی سلسلہ تھے، 14 جولائی کو ہسپتال میں 81 سال کی عمر میں وفات پا گئے ربا میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے 1939 میں قادیان کے مدرسہ احمدیہ میں داخلہ لیا، 49 میں جامعہ احمدیہ احمد نگر سے مولوی فاضل کیا، اور پھر جامعۃ المبشرین سے شاہد کا امتحان پاس کیا۔ پہلی تقرری آپ کی بیرون ملک سیرا لیون مغربی افریقہ میں ہوئی، پھر وہاں سے واپسی پر مرکز سلسلہ میں مختلف ادارہ جات میں خدمات انجام دیتے رہے، پھر جرمنی اور انڈونیشیا میں بطور مربی سلسلہ خدمت کی توفیق پائی۔ انڈونیشیا میں آپ کا عرصہ بہت لمبا، 33 سال کے عرصے پر محیط ہے آپ کا خدمت کا دور۔ وہاں اس دوران آپ مربی انچارج کے طور پر خدمت کا موقع ملا آپ کو۔ 96 میں باقاعدہ سروس سے ریٹائر ہونے کے بعد آپ پھر انڈونیشیا میں جماعتی خدمات بجا لاتے رہے، کچھ عرصہ جماعت انڈونیشیا کے پرنسپل بھی رہے، اور 2002 میں مستقل طور پر ربا واپس چلے گئے اور وفات تک وہیں مقیم تھے۔ آپ کو 1966 میں حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ بڑے نیک، مخلص، باوفا اور خدمت دین کا جذبہ رکھنے والے فدائی واقف زندگی تھے۔ بڑے سادگی تھی ان کی طبیعت میں، خلافت سے انتہا کا وفا کا تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں ان کی نسلوں میں بھی جاری رکھے۔ ان کی بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صبر دے اور ان کے نمونے تو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ مکرمہ صاحبزادی امت المومن کا ہے، جو صاحبزادہ مرزا نعیم احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ یہ 14 جولائی کو 68 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب کی پوتی اور صاحبزادہ مرزا عزیز احمد صاحب کی نواسی تھیں، اور صاحبزادہ مرزا ظفر احمد صاحب اور محترمہ نصیرہ بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی۔ آپ 1939 میں پیدا ہوئی تھیں، اور مرزا نعیم احمد صاحب سے آپ کی شادی ہوئی۔ اس طرح آپ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بہو بنی۔ بہت صبر کرنے والی، حوصلہ مند اور بڑی حلیم الطبع مخلص خاتون تھیں، اور والدین فوت ہوئے، خامد فوت ہوئے، بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سارے صدمے برداشت کیے۔ کبھی ان کی زبان پر شکوہ نہیں ہوتا تھا، میں نے دیکھا ہمیشہ مسکراتی رہتی، بشاشت سے ملتی، اور بڑی لمبی انہوں نے بیماری کاٹی ہے اور بڑی تکلیف دہ بیماری کاٹی ہے، لیکن ہمیشہ صبر اور تحمل سے یہی کہتی رہتی تھیں کہ ٹھیک ہوں، اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھیں، حالانکہ انتہائی تکلیف دہ بیماری تھی وہ ڈاکٹروں کے نزدیک۔ کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ مجھے اتنی تکلیف ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے، ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کو ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھے۔ 3 بیٹے ان کی یادگار ہیں۔ اب جمعہ کے بعد جیسا کہ میں نے کہا، ان سب کی نماز جنازہ، ان دونوں کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔